ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور سورۃ الفاتح کی ہم نے 26 آیات مکمل کر لی تھی، اب 27 آیت ہم مکمل کرنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ علم تارا، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ ان اللہ، بے شک اللہ، انزلہ اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء پانی، فاخرجنا، پھر ہم نے نکالے، بھی اس سے، ثمرات پھل، مختلف الوانھا، ان کے رنگ، ومن الجبال، اور پہاڑوں سے، جداد بیض، قطعات سفید، وحمر، اور سرخ، مختلف الوانھا، ان کے رنگ، وغرابیب، اور گہرے رنگ، سود سیاہ۔ کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے ہم رنگ رنگ کے پھل پیدا کرتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کے سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں۔ ہر قسم کی مخلوق میں تنوع بھی ہے، فوائد بھی اور خوبصورتی بھی۔ یہ دو آیات اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف ہر انسان کی توجہ مبذول کرواتی ہیں۔ یعنی زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، ہوا ایک ہے، لیکن نباتات جو اگتی ہیں ان کی شکلیں مختلف، رنگ مختلف، پھول ہیں تو خوشبو میں مختلف۔ گلاب کے پھول کی رنگت، ساخت اور خوشبو لالا کے پھول سے مختلف ہے۔ اسی طرح چنبیلی کے پھول، نیلوفر اور سورج مکھی کے پھول بھی آپس میں مختلف ہیں۔ پھر ایک ہی پھول میں کئی قسم کے رنگوں کی آمیزش کچھ ایسی خوبصورتی سے ترکیب دی گئی ہے جو فوراً دل کو موہ لیتی ہے۔ اور اگر پھل پیدا ہوتے ہیں تو انگور کی شکل، رنگ، ذائقہ اور خواص اور ہوں گے، سیب کے اور کھجور کے اور آم کے اور۔ پھر مثلاً آم ہی کو یا کھجور کو لے لیجیے، اس جنس کے آگے بے شمار انواع ہے، اور ہر نوع میں ایسی امتیازی خصوصیات موجود ہیں کہ انسان یہ معلوم کر لیتا ہے یہ کھجور یا آم فلاں قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر یہ تنوع صرف پھولوں، پھلوں اور سبزیوں میں ہی نہیں بلکہ جمادات کی طرف دیکھو تو وہاں بھی اللہ کی قدرت کار فرمان نظر آئے گی کہ کہیں خشک، کالے، مٹیالے اور سیاہ پہاڑ ہیں، کہیں پہاڑوں پر بلند و بالا درخت ہیں اور سبزہ اگकर نہایت خوشنما منظر پیش کر رہا ہے، کہیں نمک کا پہاڑ ہے، کہیں سنگ مرمر کا پہاڑ ہے، پھر ایک ہی پہاڑ میں کہیں سیاہ دھاریاں دور تک چلی گئی ہیں، کہیں سفید ہیں، کہیں سرخ ہیں۔ اب جانداروں کی طرف آئیے تو یہاں بھی ہم یہی منظر دیکھتے ہیں۔ مویشیوں میں سے ایک جنس کے کئی رنگ ہیں، اور انسانوں کا بھی یہی حال ہے، کچھ گورے ہیں، کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، کچھ کالے ہیں، کچھ سانولے ہیں۔ حالانکہ ان کی پیدائش و ترکیب اور اجزاء اور عناصر پر غور کیا جائے تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ان کے باوجود ہر جنس میں اللہ تعالیٰ نے اتنے لاتعداد نئے سے نئے ڈیزائن تیار کر دیے ہیں جنہیں دیکھ کر عقل ہی دنگ رہ جاتی ہے۔ یکسانیت میں اختلافات اور اختلافات میں یکسانیت، یہ مختلف رنگ اور ان رنگوں کا حسین امتزاج، اور ان میں توازن و تناسب، اور ان سب کے باوجود ان سب چیزوں میں انسان کے لیے خوشنمائی اور دل فریبی، پھر ان میں سے ہر چیز کا انسان کے لیے مفید اور کارآمد ہونا، کہ یہ سب چیزیں کسی عظیم، مدبر اور حکیم صنع کی طرف رہنمائی نہیں کرتی؟ کیا یہ سب باتیں اتفاق کا نتیجہ قرار دی جا سکتی ہیں؟ علم صرف وہ مفید ہے جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو، اور حقیقی عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ ایک باشعور انسان جب ان باتوں پر غور کرتا ہے تو اس صانع حقیقی کی عظمت اس کے دل میں جاگزی ہوتی جاتی ہے، اسے اس ہستی سے محبت ہو جاتی ہے جو اتنی قدرتوں کا مالک ہے، پھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے میں اسے مزہ آنے لگتا ہے۔ اور یہی وہ نتیجہ ہے جسے قرآن ان الفاظ میں پیش کرتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف عالم لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اس جملے سے کئی باتیں مستفاد ہوتی ہیں۔ مثلاً جتنا بھی ان مظاہر قدرت میں غور و فکر کیا جائے اتنی ہی اللہ کی معرفت پیدا ہوگی، اتنی ہی اللہ کی خشیت پیدا ہوگی۔ نمبر 2، علوم کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ علم جس سے اللہ کی خشیت پیدا ہو، یہ علم کا اعلیٰ درجہ ہے، خواہ ایسا شخص اصطلاحی معنوں میں پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ دوسرے وہ علوم جو خشیت تو پیدا نہیں کرتے تاہم انسانیت کے لیے مفید ہیں، جیسے حساب اور مختلف زبانوں کا علم۔ اس پر بھی علم کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ جو علم اللہ سے دور کر دے وہ علم نہیں بلکہ ضلالت ہے۔ کیا علماء سے مراد سائنٹسٹ ہیں؟ ہر شخص اللہ کی آیات پر غور کرنے کے بعد ایک ہی نتیجے پر نہیں پہنچتا۔ مثلاً ومن الناس، اور وہ لوگ، والدواب، اور جانور، والانعام، اور چھپائے، مختلف الوانھا، ان کے رنگ، کذالک، اس طرح، انما، اس کے سوا نہیں، یخشی، ڈرتے ہیں، اللہ من سے، عبادہ، اس کے بندے، علماء، علم والے، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز غالب، غفور، بخشنے والا ہے۔ اس طرح انسانوں، جانوروں، مویشیوں کے بھی رنگ مختلف ہیں۔ بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر غالب اور بخشنے والا ہے۔ یعنی وہ چاہے تو اپنے باغیوں، کچھ فہمی اور نافرمانوں کو فوراً پکڑ سکتا ہے، مگر اس کی صفت عفو کا یہی تقاضا ہے کہ وہ لوگوں کو مہلت دیے جاتا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یتلون، پڑھتے ہیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا، اور خرچ کرتے ہیں، مما، اس سے جو رزقناہم، ہم نے انہیں دیا، سرًا، پوشیدہ، وعلانیۃ، اور علانیہ، یرجون، وہ امید رکھتے ہیں، تجارۃ، ایسی تجارت، لن تبور، ہرگز گھاٹا نہیں،
جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ دنیا میں انسان جس چیز کی بھی تجارت کرتا ہے اس پر فوری توجہ بھی صرف کرتا ہے، اس کام کے لیے مخلص بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود اس سے نقصان کا خطرہ بھی رہتا ہے، لیکن اللہ کا مخلص بندہ جو اپنے اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے اس میں کبھی خسارے اور نقصان کا اندیشہ ہی نہیں۔ لیوفیہم، تاکہ وہ پورے دے، اجورہم، ان کے اجر، ویزیدوا، اور انہیں زیادہ دے، من فضلہ، اپنے فضل سے، انہ، بے شک وہ، غفور، بخشنے والا، شکور، قدردان، تاکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا پورا اجر دے اور اپنی مہربانی سے کچھ زیادہ بھی دے، بلا شبہ وہ معاف کرنے والا اور قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے اعمال کی قدردانی، پیاسے کو پانی پلانے اور راہ سے کانٹے ہٹانے پر بخشش، یعنی اللہ کا اپنے بندوں سے معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے ایک تنگ ظرف آقا کا معاملہ اپنے ملازم سے ہوتا ہے جو بات پر ملازم پر گرفت تو کرتا ہے، اس کی خدمات کو خاطر میں بھی نہیں لاتا۔ اللہ کا اپنے بندوں سے معاملہ اس سے بالکل برعکس ہے، وہ اپنے بندوں کو چھوٹی موٹی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، اس سے ان کی باس پرس بھی نہیں کرتا، اور وہ انسان جو نیک اعمال بدلا لاتا ہے ان سے اجر بہت زیادہ بدلہ عطا فرماتا ہے، ان کے اجر سے بہت زیادہ بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اسے اپنے بندے کی کوئی بھی ادا پسند آ جائے تو اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے ایک کتا دیکھا جو پیاس کے مارے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، اس نے اپنا مودا اتارا اور اس میں پانی بھر کر اس کو پلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا۔ اللہ نے اس کے کام کی قدر کی اور اس کو جنت عطا فرمائی۔ نیز سیدنا ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا، اس نے راستے میں کانٹوں والی ایک ٹہنی دیکھی جسے اس نے راہ سے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام بہت پسند آیا اور اللہ نے اس کو بخش دیا، بے شک اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ والذی، اور وہ جو، حینا، ہم نے وہی بھیجی ہے، الیک، تمہاری طرف، من الکتاب، کتاب، ہوا وہ، الحق، حق، مصدقاً، تصدیق کرنے والی، لما، اس کی جو، بین یدیہ، اس کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ، بعبادہ، اپنے بندوں سے، لخبیر، البتہ باخبر ہے، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ اے نبی، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہی حق ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں دیکھنے والا ہے۔ قرآن کے حق ہونے کا مطلب زندگی کے حقائق کا لحاظ رکھنا ہے۔ وہ حق اس لیے ہے کہ وہ اس ہستی کی طرف سے نازل ہوا جس نے انسان کو بنایا، جتنا وہ انسان کی فطرت سے واقف ہو سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب کا جملہ احکام اور ارشادات انسان کی فطرت کے مطابق بھی ہیں اور پوری انسانیت کے مصالح پر بھی مبنی ہیں اور بنی نوع انسان کی فلاح کے ضامن بھی ہیں، اور وہ ذات اپنے بندوں کی فطرت اور ان کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے، اس لیے اس کے بعد احکام تو غیر متبدل اور دائمی ہیں جو سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود ہیں، اسی لحاظ سے یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، اور بعض نئے احکام بھی ہیں، بعض میں تبدیلی بھی کی گئی ہے، اور یہ سب کچھ بندوں کے حالات اور تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ پھر وہ اپنے کمزور اور معذور بندوں کی رخصتیں بھی عطا فرماتا ہے اور حالات کے مطابق احکام میں رعایتیں بھی محفوظ رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے سب بندوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے۔ ثم، پھر، اورثنا، ہم نے وارث بنایا، الکتاب، کتاب، الذین، وہ جنہیں، اصطفینا، آیت نمبر 32 ریزیوم کر رہے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم، پھر، اورثنا، ہم نے وارث بنایا، الکتاب، کتاب، الذین، وہ جنہیں، اصطفینا، ہم نے چنا، من سے کو، عبادنا، اپنے بندے، فمنہم، پھر پس ان سے کوئی، ظالم، ظلم کرنے والا، لنفسہ، اپنی جان پر، ومنہم، اور ان سے کوئی، مقتصد، میانہ رو، ومنہم، اور ان سے کوئی، سابق، سبقت لے جانے والا، بالخیرات، نیکیوں میں، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ذالک، یہ ہوا وہ، یہی، الفضل، فضل، الکبیر، بڑا۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا، پھر ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، کوئی میانہ رو ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔ اعمال کے لحاظ سے 3 قسم کے مسلمان اور ان کا انجام۔ اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، اس کے اولین وارث صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ہے، اس آیت سے ان کی بہت فضیلت ثابت ہوئی ہے۔ پھر ان کے بعد درجہ اور نسل بعد نسل آپ کی ساری امت بھی اس کتاب کی وارث ہے۔ پھر ان وارثوں کے 3 طبقات ہیں یا 3 قسم کے گروہ ہیں، ایک وہ جو اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں، یعنی وہ اللہ کے باغی نہیں ہیں، مشرک بھی نہیں ہیں، کتاب و سنت کے اتباع کے داعی بھی ہیں، مگر ان کے اعمال ان کے دعوے کی پوری طرح تصدیق نہیں کرتے، وہ خطا کار ضرور ہیں مگر اپنے جرائم پر نادم ضرور ہوتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو نیک اعمال بجا لا رہا ہے، تاہم کبھی کبھار ان سے گناہ کے کام بھی ہو جاتے ہیں، یہ درمیانے درجے کے لوگ ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو ہر نیکی کے کام کی طرف آگے بڑھ کر لپکتے ہیں، ان کی آرزو یہی رہتی ہے وہ جتنی زیادہ بھلائیاں سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیں، وہ گناہوں سے اجتناب
بھی ممکن حد تک کرتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں قسم کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں فرق یہ ہوا کہ افضل قسم کے لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، درمیانہ طبقے سے حساب تو لیا جائے گا مگر یہ آسان اور سرسری قسم کا حساب ہوگا اور زیادہ پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، اور تیسرے درجے کے لوگوں کو روک لیا جائے گا اور قیامت کا سارا دن جو 50,000 سال کا ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر اس مدت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی فرمائے گا، انہیں بھی داخلے کی اجازت مل جائے گی، تاہم وہ قیامت کے دن کی سختیاں ضرور برداشت کر لیں گے اور اللہ کا فضل تو ان سب پر ہی ہوگا۔ آیت نمبر 33 جنت عدن باغات ہمیشگی کی یدخلون وہ ان میں داخل ہوں گے، یحلون وہ زیور پہنائے جائیں گے، فیہا ان میں من سے اساورا کنگن من سے ذہب سونا و لؤلؤن اور موتی و لباسہم اور ان کا لباس فیہا اس میں حریر ریشم، وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ نوجوانوں راجوں اور مہاراجوں میں یہ دستور تھا کہ وہ سونے کے کنگن پہنتے تھے جس میں ہیرے اور جواہرات وغیرہ جڑے ہوتے تھے، نیز وہ ریشم کا نرم اور نازک لباس پہنتے تھے۔ یہی عیش و عشرت کی وہ انتہا تھی جو اس دنیا میں سمجھی جا سکتی تھی، اس لیے ان چیزوں کا نام لیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ جنت والوں کا لباس اور عیش و عشرت اس دنیا کے بادشاہوں راجوں مہاراجوں سے کم نہ ہوگا۔ سونا اور ریشم اس دنیا میں امت مسلمہ کے مردوں پر حرام کیا گیا ہے، جس میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ سب سے بڑی اور عام فہم بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنی ایسی عیاشیوں میں پڑھ کر اپنی ذات پر ہی اس طرح خرچ کرنا شروع کر دیں تو وہ غریبوں کا کیا خیال کر سکیں گے۔ یہی باتیں طبقاتی تقسیم اور اس سے آگے بہت بڑے فتنے اور فساد کا پیش خیمہ بنتی ہیں۔ مگر جنت میں کیونکہ ایسے خرابیوں کا احتمال ہی نہ ہوگا لہٰذا وہاں یہ چیزیں جائز ہوں گی۔ وقالوا اور وہ کہیں گے الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ زی وہ جس نے اذہبا دور کر دیا انا ہم سے الحزن غم، انا بے شک ربنا ہمارا رب لغفور البتہ بخشنے والا شکور قدردان۔ اور وہ کہیں گے اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا پروردگار بخشنے والا قدردان ہے۔ یہ جملہ بالخصوص تیسرے طبقے کے لوگوں کا وظیفہ ہوگا جنہوں نے قیامت کے دن کی ساری مدت اس فکر میں گزاری ہوگی کہ دیکھیں ان کے حق میں کیا فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ پھر جب انہیں جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی تو خوشی سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے جن سے ان کے سارے غم و فکر دور کر دیے جائیں گے۔ ہمارا پروردگار تو جس نے ان کے سارے غم و فکر دور کر دیے، ہمارا پروردگار تو واقعی بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے، جس نے ہماری خطائیں تو معاف فرما دی، ہمارے اعمال سے بہت زیادہ ہمیں بدلہ عطا فرما دیا۔